اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ وفات سے 3 روز قبل جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم امیر المومنین حضرت مولانا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف فرما تھے اور اپنی بیویوں کو جمع کروایا، تمام اوضاع جمع ہو گئیں تو صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ میں اپنی بیماری کے دنوں میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے ہاں گزار لوں۔ سب نے کہا اے اللہ کے رسول، آپ کو اجازت ہے۔ پھر اٹھنا چاہا لیکن اٹھ نہ پائے تو حضرت علی بن ابو طالب اور حضرت فیض بن عباس رضی اللہ عنہ آگے بڑھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سہارے سے اٹھایا، سیدنا مومنہ رضی اللہ عنہ کے حجرے سے سیدنا عائشہ رضی اللہ عنہ کے حجرے کی طرف لے جانے لگے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پسینہ شدت سے بہہ رہا تھا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے اپنی زندگی میں کسی آدمی کا اتنا پسینہ بہتے نہیں دیکھا، اور فرماتی ہیں میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دستہ مبارک کو پکڑتی اور اسی کو چہرہ اقدس پر پھیرتی، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ میرے ہاتھوں سے کہیں زیادہ محترم اور پاکیزہ تھا۔ مزید فرماتی ہیں حبیب خدا اس بسی دستہ سنا دے رہے تھے، لا الہ الا اللہ، بے شک موت کی بھی اپنی سختی ہے۔ اسی آسان میں مسجد کے اندر صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں خوف کی وجہ سے لوگوں کا شور بڑھ گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دریافت فرماتے ہیں یہ کیسی آوازیں ہیں؟ عرض کیا گیا اللہ کے رسول، یہ لوگ آپ کی حالت سے خوف زدہ ہیں۔ ارشاد فرمایا کہ مجھے ان کے پاس لے چلو۔ پھر اٹھنے کا ارادہ فرمایا لیکن اٹھ نہ سکے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر 7 مشقیں پانی کی بہائی گئیں، تب کہیں جا کر کچھ فرق ہوا تو سہارے سے اٹھ کر نمبر پر لایا گیا۔ یا رسول اللہ علیہ وسلم کا آخری خطاب اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری کلمات فرمائے، اے لوگو، شاید تمہیں میری موت کا خوف ہے۔ سب نے کہا جی ہاں اے اللہ کے رسول۔ ارشاد فرمایا، اے لوگو، تم سے میری ملاقات کی جگہ دنیا نہیں، تم سے میری ملاقات کی جگہ حوض کوثر ہے۔ خدا کی قسم، گویا کہ میں یہاں سے اس حوض کوثر کو دیکھ رہا ہوں۔ اے لوگو، مجھے تم پر سے تنگ دستی کا خوف نہیں، بلکہ مجھے تم پر دنیا کی فرزندی کا خوف ہے کہ تم اس کے معاملے میں ایک دوسرے سے مقابلے میں لگ جاؤ گے، جیسے کہ تم سے پہلے پچھلی قوموں والے لگ گئے، اور یہ دنیا تمہیں بھی ہلاک کر دے گی جیسا کہ انہیں ہلاک کر دیا۔ پھر مزید فرمایا، اے لوگو، نماز کے معاملے میں اللہ سے فرمایا، اے لوگو، عورتوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرو، میں تمہاری عورتوں سے نیک سلوک کی وصیت کرتا ہوں۔ مزید فرمایا، اے لوگو، ایک بندے کو اللہ نے اختیار دیا ہے، دنیا کی چن لو۔ اس نے چن لیا جو اللہ کے پاس ہے، تو اس نے اسے پسند کیا جو اللہ کے پاس ہے۔ اس جملے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد کوئی نہ سمجھا، حالانکہ ان کی اپنی ذات مراد تھی، جبکہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ وہ انتہا شخص تھے جو اس جملے کو سمجھے اور زور و قرار رونے لگے اور بلند آواز سے گریہ کرتے ہوئے اٹھ کھڑے ہوئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کاٹ کر پکارنے لگے، ہمارے باپ دادا آپ پر قربان، ہماری مائیں آپ پر قربان، ہمارے بچے آپ پر قربان، ہمارا مال دولت آپ پر قربان۔ روتے جائیں اور یہی الفاظ کہتے جائیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے ناگواری کا مظاہرہ کیا۔ آپ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی طرف دیکھنے لگے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کاٹ دی۔ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا دفاع ان الفاظ میں فرمایا، اے لوگو، ابو بکر کو چھوڑ دو۔ تم میں سے ایسا کوئی شخص جس کا ہمارے ساتھ کوئی بھلائی کی ہو اور ہم نے اس کا بدلہ نہ دیا ہو سوائے ابو بکر کے، اس کا بدلہ میں نہیں دے سکتا، اس کا بدلہ اللہ عز و جل پر چھوڑ دیا ہے۔ مسجد میں کھلنے والے تمام دروازے بند کر دیے جائیں گے سوائے ابو بکر کے دروازے کے جو کبھی بند نہ ہوگا، اور آخری بات جو نبوین سے اترنے سے پہلے امت کو محفوظ کرے گا، ارشاد فرمایا، وہ یہ ہے کہ اے لوگو، قیامت تک آنے والے میرے ہر ایک امتی کو میرا سلام پہنچا دینا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دوبارہ سہارے سے اٹھا کر گھر لے جایا گیا۔ اسی آثار میں حضرت عبد الرحمن بن بکر رضی اللہ عنہ خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور ان کے ہاتھ میں مسواک تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسواک کو دیکھنے لگے لیکن شدید مرض کی وجہ سے طلب نہ کر پائے، چنانچہ سیدنا عائشہ رضی اللہ عنہا کے دیکھنے سے سمجھ گئیں اور انہوں نے حضرت ابو
عبد الرحمن رضی اللہ عنہ کی مسواک لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دانے مبارک میں رکھ دی، لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اسے استعمال نہ کر پائے تو سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے مسواک لے کر اپنے منہ سے نرم کی اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لوٹا دی۔ فرماتی ہیں آخری چیز جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹ میں گئی وہ میرا لب تھا، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا مجھ پر فضل ہی تھا کہ انہوں نے وصال سے قبل میری اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا لب درجی کر دیا۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ مزید ارشاد فرماتی ہیں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ تشریف لائیں اور آتے ہی رونے لگیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ نہ سکے کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا جب بھی فاطمہ رضی اللہ عنہ تشریف لاتی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ماتھے پر بوسہ دیتے۔ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے فاطمہ قریب آ جاؤ۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے کان میں کوئی بات کہی تو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ اور زیادہ رونے لگیں۔ انہیں اس طرح روتے دیکھ کر صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے فاطمہ دوبارہ قریب آؤ، اور ان کے کان میں ارشاد فرمایا تو وہ خوش ہو گئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد میں نے سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا تھا کہ وہ کیا بات تھی جس پر روئیں اور پھر خوشی کا اظہار کیا۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ نے فرمانے لگیں پہلی بار جب میں قریب گئی تو فرمایا کہ آج رات میں اس دنیا سے کوچ کرنے والا ہوں، جس پر میں رو گئی۔ جب انہوں نے مجھے بے خواستہ روتے دیکھا تو فرمایا کہ فاطمہ میرے اہل خانہ میں سے سب سے پہلے تم مجھ سے ملنے آؤ گی، جس پر میں خوش ہو گئی۔ سیدنا عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو گھر سے باہر جانے کا حکم دیا، سب گھر سے باہر جاؤ۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زوجہ محترمہ کے سینے پر سر رکھ لیا اور ہاتھ آسمان کی طرف بلند کر دیے۔ مجھے وہ اعلیٰ عمدہ رفاقت پسند ہے، میں اللہ کی انبیاء، صداقت، شہادت اور سائرات کے رفعت کو اختیار کرتا ہوں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں میں سمجھ گئی کہ انہیں آخرت کو چن لیا ہے۔ جبرائیل علیہ السلام خدمت اقدس میں حاضر ہو کر کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ملک الموت دروازے پر کھڑا شرف باریہ چاہتا ہے۔ آپ نے پہلے انہوں نے کسی سے اجازت نہیں لی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جبرائیل اسے اندر آنے دو۔ ملک الموت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں داخل ہوئے اور کہا السلام علیکم یا رسول اللہ، مجھے اللہ نے آپ کی چاہت جاننے کے لیے بھیجا ہے، آپ دنیا میں ہی رہنا چاہتے ہیں یا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس جانا پسند کرتے ہیں؟ فرمایا مجھے اعلیٰ عمدہ رفاقت پسند ہے، مجھے اعلیٰ عمدہ رفاقت پسند ہے۔ ملک الموت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سرہانے کھڑے ہوئے اور کہنے لگے اے پاکیزہ روح، اے محمد بن عبداللہ کی روح، اللہ کی رضا خوشخندگی کی طرف روانہ ہو جو غضبناک نہیں۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ نیچے آ رہے اور سر مبارک بھاری ہو گیا اور میں سمجھ گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا ہے۔ مجھے اور تو کچھ سمجھ نہیں آیا سو میں اپنے حجرے سے نکلی اور مسجد کی طرف دروازہ کھول کر کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا۔ مسجد آبرو اور نامعلوموں سے بھر گئی۔